جناب صدیق نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، خلافت آپ کے ذمے آئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا فتنہ جو تھا وہ تھا اس دور کے مسیلمہ کذاب کا فتنہ، اور انہوں نے نبوت کے دعوت کی بہت بڑی فوج تیار کر لی تھی۔ اس کے ساتھ دوسرا فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، اور تیسرا فتنہ روم کی سرحدوں پر غیر مسلم قوتوں کا اکٹھا ہونا تھا، جس کے لیے جناب اسامہ کو اللہ کے رسول مرتب فرمایا تھا۔ اب تینوں فتنوں کے بارے میں سوچئے۔ کسی نے کہا حضور مانعین زکوٰۃ 3 باتیں تو مانتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، آپ انہیں بعد میں نپٹ لیجئے گا، ابھی اور دوسرے فتنے ہیں۔ مدینے کی سرحدوں میں آپ نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کے منکرین ایک نکیل بھی اونٹ کی روکنا چاہے تو میں جب تک کہ اسے نہ لے لوں میں جہاد کروں گا۔ میرے نبی نے دین مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اب اس دین میں کوئی کمی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر برداشت کر لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ پہلے زکوٰۃ کا انکار، پھر نماز کا اور حج کا، اور دین ختم ہو چکا ہوتا۔ دوسرا جو مرحلہ تھا وہ ختم نبوت کا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے عقائد کی سب سے اصل ہے۔ رسالت کے اقرار کے بعد ختم نبوت کا اقرار اگر ہم نہیں کرتے تو یقین مان لیجئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ وہ خاتم النبیین تھے، عزیزان ملت اسلامیہ، اور نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ نے۔ ایسے موقع پہ آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ کسی نے کہا حضور بہت طاقتور ہے وہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے پہ حملہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا مدینے کے بسنے والوں کی رانوں کے گوشت جنگل کے جانور لے جائیں تو گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ رسول پاک کی نبوت میں شبخون مارنے والا بھی زندہ رہے اور ابوبکر بھی زندہ رہے، اور پھر آپ نے اسے بھی ختم فرمایا۔ اور تیسرا جو مرحلہ تھا وہ اسامہ کے لشکر کا تھا۔ صحابہ نے مشورہ دیا حضور یہ اسامہ نوجوان ہیں، ان کی قیادت میں بدر و احد کے مجاہدین شریک ہو رہے ہیں، کسی تجربہ کار کو باضابطہ طور پہ مقرر کر دیے۔ تو فرماتے ہیں جسے رسول نے مقرر کیا ہو اسے میں معزول کرنے والا کون ہوں؟ اسامہ ہی لشکر کی قیادت کریں گے۔ اور پھر جس انداز سے قیادت کی ہو آپ جانتے ہیں، صدیق کو رسول نے مقرر کیا ہے، تم معزول کرنے والے کون ہوتے ہو؟